عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ 10 روزہ ذکر شہادت نامہ جامع مسجد مصطفیٰ ولایت آباد نمبر 1 میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا آج الحمدللہ تیسرا پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ حافظ محمد عمر شہزاد صاحب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے۔ اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ میں تلاوت قرآن مجید کے لیے مدعو کر رہا ہوں مسجد ہادہ کے مؤذن جناب نصرت عباس قادری صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مختصر سے وقت میں بہت ہی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے مسجد ہادہ کے مؤذن جناب مولانا نصرت عباس قادری صاحب۔ آج الحمدللہ ہم نے جو پروگرام طے کیا ہے کہ 10 بجے ہم تقریر کا سلسلہ شروع کر دیں، لیکن آج وہ 3 دور جمعرات کے تو الحمدللہ ہمارے علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ مختصر سے دو چار اشعار پیش کر کے منقبت شریف کے میں حافظ عمر شہزاد صاحب کو مدعو کر رہا ہوں خطاب کے لیے۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ 2 اشعار نعت شریف کے، اس کے بعد منقبت شریف کے 3 اشعار۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، بہار باغ امام حضرت فاروق اعظم ہے، بہار باغ امام حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بز میں عرفان حضرت فاروق اعظم ہے،
رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، رسول اللہ نے فاروق کو اللہ سے مانگا، عطائے رب سبحان حضرت فاروق اعظم ہیں، اور چنا اس پاک نبی کے لیے، اس پاک ستھرے کو حبیب دین وارا حضرت فاروق اعظم ہیں، حبیب حق طیب ان کے ساتھی بھی طاہر ہیں، چنیدہ بہر پاکا حضرت فاروق اعظم ہیں، بہارے باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں، اور مقطع پیش خدمت ہے داماد علی و نازنی حضرت زہرا ہے، داماد علی و نازنی حضرت زہرا ہے، سالک جن پہ نازا حضرت فاروق اعظم ہیں، سالک جن پہ نازا حضرت فاروق اعظم ہیں، نعروں سے استقبال کیجئے حافظ محمد عمر شہزاد قادری صاحب کا۔ اس سے قبل ایک مرتبہ پھر التماس گزار ہوں کہ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی. ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی. ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی. ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی. محبت دے خدائے بحر و بر فاروق اعظم کی. محبت دے بحر و بر فاروق اعظم کی. رہے تصویر فردوس نظر فاروق اعظم کی. رہے تصویر فردوس نظر فاروق اعظم کی. رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی. رسول پاک نے تعریف کی فاروق اعظم کی. بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی.
بشارت جنتی ہونے کی دی فاروق اعظم کی، اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا، اگر بعد محمد مصطفیٰ کوئی نبی ہوتا، نبوت خلق میں ہوتی عمر فاروق اعظم کی، نبوت خلق میں ہوتی عمر فاروق اعظم کی، ہے قدر اللہ اکبر کس قدر فاروق اعظم کی، ثنا کرتے ہیں قدسی عرش پر فاروق اعظم کی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات محترم، اس وقت جو آیت مقدسہ پڑھی ہے 11ویں سپارے کے 6 رکوع میں آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے انصار اور جو لوگ بھائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ کریم ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے جنت کے وہ باغ تیار ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پاک مہاجرین و انصار ان کی تعریف و توصیف، مدح و ثنا، عظمت و مرتبت بیان فرمائی ہے۔ ان پر راضی ہونے اور ان کے جنتی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اصحاب رسول ہی یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے جنتی ہونے اور کامل مومن ہونے کا اعلان اللہ رب العزت جل شان نے خود فرمایا ہے۔ یہی وہ باعظمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے براہ راست معلم انسانیت، محسن کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔ یہی وہ مقدس گروہ ہے جنہوں نے ہر قسم کے مصائب و آلام کو برداشت کر کے دین حق کی اشاعت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ یہی وہ غلامان رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کے دلوں میں ایمان کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا اور ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ ہیں کہ جن کا دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا۔ یہی ہیں وہ لوگ، یہی ہیں وہ جانثاران رسول کہ جنہیں محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفاقت و زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا جلوہ دیکھا ہے۔ یہی وہ پاک لوگ ہیں، یہی وہ مجاہدین اسلام ہیں جنہوں نے قوت ایمان سے رائے حق میں اپنی جانیں تک قربان کر دیں۔ یہ مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، یہ غازی بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ دنیا بھر کے اولیاء، دنیا بھر کے اولیاء، کتب، ابدال، غوث، قلندر، یہ سارے مل جائیں، سارے مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں، ایک ادنا صحابی کا بھی برابری نہیں کر سکتے۔ صحابی کا اتنا مرتبہ ہے۔ دنیا کے سارے کتب، ابدال، غوث، قلندر، اولیاء سارے مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں، ایک ادنا صحابی کی بھی برابری نہیں کر سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ یہ بخاری شریف کی پہلی جلد کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے جتنا بھی سونا صدقہ کرے تو بھی وہ میرے صحابہ کرام کے ایک مد یا نصف مد کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ شان صحابہ کرام ہے، قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت کے اوپر، قربان جائیں کہ اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ و خیرات کرے تو بھی صحابی رسول کے ایک مد یعنی جو سوا سیر یا نصف کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں، صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر، محبت و احترام یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم واجب ہے۔ اس لیے ان پر خالق کون و مکان راضی ہے اور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے راضی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام سے ناراضگی کا اظہار کرے یا ان سے بغض اور عداوت رکھے، ان کی شان اقدس میں زبان درازیاں کرے، تو اس طرح وہ اپنے دین کی تو کھیتی برباد کر سکتا ہے، نہ غلامان رسول کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتا ہے غلط، وہ اپنی تو کھیتی برباد کر لے گا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، بے شک آخر زمانے میں ایک ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے۔ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ شفا شریف کی حدیث کہ فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معاہم ولا تناکحوہم ولا تجالسوہم وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ۔ شفا شریف جلد دوم صفحہ نمبر 266 کہ ان کا جنازہ نہ پڑھنا، جو میرے صحابہ کو برا بولے ان کا جنازہ نہ پڑھنا، اور نہ ان سے کوئی رشتہ رکھنا، اور نہ ہی ان کی مجالست میں بیٹھنا، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی بھی نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا رأیتهم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ جب تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں تو کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ حضرات، ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک بدترین ہے وہ شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں غلط گفتگو کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت
تمام صحابہ کرام کے محب اور خادم ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سے بہترین ہے۔ میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سے بہترین ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ مشکات شریف کہ اصحابی کا النجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، میرے تمام صحابہ، اللہ کے نبی فرما رہے میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام شان والے ہیں، مگر ان میں چند نفوس قدسیہ ایسے ہیں کہ جن کو بارگاہ الہی میں اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث جلد دوم صفحہ نمبر 209، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ حضرت عمر کا مقام ہے کہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ ابو ہریرہ سے سرکار اپنا خواب بیان فرما رہے ہیں، خواب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتا رہے ہیں ابو ہریرہ کے سامنے، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوں اور جنت کی میں سیر کر رہا ہوں، وہاں میں نے ایک محل دیکھا جو کہ بڑا ہی حسین و جمیل خوبصورت محل ہے۔ اس محل کے نزدیک ہی ایک خاتون بیٹھی وضو کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرا ارادہ ہوا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، تو داخل ہونے سے میں رک گیا کہ پہلے اس خاتون سے پوچھوں یہ محل ہے کس کا جو وضو کر رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی بندی بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ محل عمر کا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ محل ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہیں رک گیا، پھر میں اندر نہیں داخل ہوا، کیوں کہ یہ محل تو میرے عمر کا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کے محل کو دیکھ لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں موجود تھا، ایک شخص آیا، اس نے باغ کا دروازہ کھلوایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ یہ جو دروازہ جس نے بجایا ہے اس کے لیے دروازہ کھولو اور اس کو کہو کہ تو جنتی ہے، اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری دو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، میں نے انہیں بشارت دی جو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ بجا باغ کا، پھر دروازہ بجا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری دو۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا دروازے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔
تو میں نے انہیں بھی جنتی ہونے کی خوشخبری دی. فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَحَمِدَ اللَّهُ. بخاری شریف کہ میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے باخبر کیا تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد پھر دروازہ بجتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے بھی دروازہ کھولو اور اس کو بھی جنت کی خوشخبری دو، جنت کی بشارت دو. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے حضرت عثمان غنی کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں میں نے انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت خبر سے باخبر کیا کہ آپ کو رسول کریم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی. اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا مددگار و ناصر ہے. تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فاروق اعظم وہ عالی مرتبہ صحابی ہیں کہ جن کے جنتی محل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور جنہیں جنتی ہونے کی خبر خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے. حدیث مصطفیٰ اس واضح ارشاد کے بعد اب جو شخص فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کا انکار کرے تو پھر وہ شیطان نہیں تو پھر وہ اور کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیق الشیطان السالکا فجن قط الا سلکا فجن غیر فجکا. اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم، اے ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم سے شیطان کسی راستے میں چلتے ہوئے ملتا ہے وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جس راستے سے حضرت عمر تشریف لا رہے ہوں، اگر اس راستے پر شیطان، ابلیس، یہ لعین یہ بھی اگر آ رہا ہو تو یہ وہ راستہ بدل لیتا ہے کہ عمر فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں، یہ اس راستے پہ نہیں آتا. تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، فاروق اعظم سے بھاگنے والا شیطان ہے. تو جو لوگ آپ کے ذکر خیر سے جلتے ہیں، جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے بھاگتے ہیں، وہ خود ہی اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا ہے. خود اندازہ لگا لیں اس حدیث پاک سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی شان میں آیات قرآن نازل ہوئیں، جن کی عظمت اور رفعت جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ کے اوصاف جمیل کے حامل اور سچے عاشق رسول اور بلند پایا عابد و زاہد اور مجسمہ اخلاق و شرافت، خلوص و اثار کا اعلیٰ کردار کے پیکر تھے. دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے آپ نے اپنی ساری زندگی فقر و فاقہ میں بسر کی. مورخ حیران ہیں، مورخ حیران ہیں کہ 25 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا عظیم شہنشاہ، 25 لاکھ مربع میل کی سلطنت کا عظیم شہنشاہ، امیر المؤمنین، خلیفہ، جس کی جلالت، جس کی ہیبت سے دنیا کے شہنشاہوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں. اور دنیا کفر یہ لرز کر رہ گیا تھا، جس نے 10 سال 6 ماہ 4 دن کے مختصر عرصے میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا. آپ نے جو خلافت سنبھالی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال 6 ماہ 4 دن. یاد رکھیں، 10 سال 6 ماہ 4 دن. اور کفر سرنگوں ہو گیا اور 4 سو پرچم اسلام لہرانے لگا.
لیکن ان کی درویشی اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے وہ پیوند دار ہے. جو آپ نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے وہ پیوند دار ہے. خشیت الہی کا یہ عالم ہے کہ مدینے کے سارے لوگ سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، مگر امیر المؤمنین ان کی نگہبانی کے لیے گلیوں میں رات بھر گشت کر رہے ہیں. کون؟ فاروق اعظم، فخر انسانیت، محسن اسلام، علمدار عدل، عطائے رب لم یزل، نائب نبی، دمات نبی، زینت منبر رسول، شہید محراب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. کون؟ فاروق اعظم. ہر مسلمان طالب اسلام ہے، مگر فاروق اعظم طالب اسلام بھی ہیں اور مطلوب اسلام بھی ہیں. ہر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرید ہے، مگر فاروق اعظم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں. نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وادی فاران سے پرچم اسلام بلند کیا تو 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک خدا کی طرف دعوت دی. تو مالک الملک نے کلام پاک کی مقدس آیات لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی تو آپ کی تبلیغ سعید سے کفر کی سیاہی دھلنے لگی. نور نبوت کی شعاعوں سے تاریخ دل جگمگانے لگے، نور ایمان کی شمعیں روشن ہونے لگیں. مشرکین مکہ نے جب حق و صداقت اور پرچم اسلام کی سربلندی کو دیکھا تو حق پرستوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھانے لگے. ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی شقاوت قلبی کا اظہار شروع کر دیا. کوئی ظالم آپ کو پتھر مارتا ہے تو کوئی ظالم آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، کوئی گندگی پھینکتا ہے تو کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کی شان اقدس میں نازیبا کلمات ادا کرتا ہے. کبھی بیت اللہ شریف میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر معاذ اللہ کھینچا جاتا ہے. کبھی حالت سجدے میں آپ کے پشت انور پر وزنی پتھر رکھ دیا جاتا ہے. کبھی آپ کے غلاموں پر وحشیانہ مظالم ڈھا کر عرصہ حیات تنگ کر کے آپ کو اذیتیں پہنچانے کا سامان کیا جاتا ہے. نگاہ نبوت نے دیکھا کہ گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے کسی جوان مرد کی ضرورت ہے. چنانچہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خدا بندی میں ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا مانگی کہ اللہم ایید الاسلام بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت دے. یہ دعا کی، اللہم ایید الاسلام بعمر، یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت دے. مشرکین مکہ شمع رسالت کے پروانوں، نور ایمان کے متوالوں پر برابر ظلم و ستم کر رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا آخر یہ کون سا دین ہے کہ جس کی محبت ان عاشقان رسول کے دلوں پر ایسی نقش ہو چکی ہے کہ ہم نے اتنا ان کے اوپر ظلم کیا ہے، ان کو مارا ہے، مگر یہ ہمارے ہر خار کو گلزار سمجھ رہے ہیں. بے خوف و خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ صدائیں بلند کر رہے ہیں. انہیں گرم ریت کے اوپر لٹا کر مارا جاتا ہے، مگر نشہ توحید میں مست و سرشار ہو کر یہ احد 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 پکار رہے ہیں. آخر ان لوگوں کو دن رات اپنے ظلم اور ستم کا تختہ مشق بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے. یہ حضرت عمر بیٹھ کر سوچ رہے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے کا واقعہ. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے،
کہ جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں معاذ اللہ انہی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کو انہی کا ہی کام تمام کر دیا جائے۔ اسی سوچ و وچار میں رات گزری، صبح ہوئی تو سرداران قریش نے اعلان کیا کوئی ایسا شخص ہے جو محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر کر آئے، اس کی جھولی سونے اور چاندی ہیرے جواہرات سے بھر دی جائے گی۔ یہ اعلان فاروق اعظم نے سنا تو اسی وقت اٹھے اور شمشیر برہنہ لیے، ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اور اپنے گھر سے نکلے۔ کسی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد عربی کا سر لینے جا رہا ہوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ راستے میں ابھی آگے بڑھے ہی تھے، صحابی رسول حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی۔ میں کہا عمر تمہارا یہ ارادہ بالکل غلط ہے، تم جس ارادے سے جا رہے ہو یہ ارادہ تمہارا بالکل غلط ہے، تم اپنے اس برے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کے جانثار کٹ مریں گے مگر تمہیں اس طرح کی حرکت کرنے نہیں دیں گے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میری تلوار کی کاٹ سے تو پورا عرب لرزتا ہے، پورا عرب میری تلوار کی کاٹ کو جانتا ہے، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ فاروق اعظم نے حضرت نعیم نے فرمایا تیری فولادی تلوار کا وار رسول عربی پر نہیں چل سکتا، کیوں کہ ان کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ان 360 خداؤں کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے؟ آگے ہاں ہے، برحق ہے۔ حضرت نعیم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اپنی بہن ام جمیل بنت خطاب سے پوچھو اور اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جا کر پوچھو۔ یہ سنتے ہی فاروق اعظم کے جلال میں مزید اور اضافہ ہو گیا کہ میری بہن اور بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب بجائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی جانب جانے کے بجائے یہ اپنی بہن اور بہنوئی کیا چل پڑے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ بڑی غضبناک آواز سے بولے عمر دروازہ کھولو۔ ام جمیل اور ان کے شوہر جو کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جلدی سے انہوں نے قرآن پاک کے اوراق کو چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور گرجدار آواز میں کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہا تھا، ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے۔ عمر نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی توحید کا اقرار کرنے لگے ہو۔ جلدی کرو، اسلام سے انکار کرو، میں تلوار سے تمہاری سر مار کے سر اتار کے رکھ دوں گا تمہارا تلوار سے۔ کیا تم جانتے نہیں عمر کی تلوار کی کاٹ کو؟ بہن نے کہا بھائی جان تم کس کو اپنی بہادری کا رعب دکھا رہے ہو؟ کس کو؟ جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، ہوں میں تمہاری بہن، یہ سر تو کٹ سکتا ہے، میں شہید تو ہو سکتی ہوں مگر اسلام نہیں چھوڑ سکتی۔ جب بہن کا یہ جواب سنا تو فاروق اعظم نے بے دردی کے ساتھ اپنی بہن کو اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، بے دردی کے ساتھ مارا، اتنا مارا کہ مار مار کے خود تھک گئے، آخر بیٹھ گئے۔ اب دل میں سوچا کہ آخر یہ کیا طاقت ہے، یہ کیا کلام ہے کہ جس کی اتنی طاقت کہ اتنی مار کھانے کے باوجود یہ اسلام سے انکار نہیں کر رہے۔ اب بہن سے کہا کہ اچھا وہ کتاب تو لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی، مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن فوراً اٹھی، قرآن پاک سامنے لے آئی۔ عمر بیٹھے اور بہن نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ اب جیسے جیسے بہن قرآن پاک پڑھ رہی تھی حضرت فاروق اعظم سن رہے تھے
ان کے دل کی سیاہی دھل رہی تھی اور ساتھ میں ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا تھا، لرزنے لگے۔ قرآن سنتے سنتے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی۔ اسی دوران اپنی بہن سے کہتے ہیں میری بہن مجھے لے چلو اپنے آقا کے پاس، مجھے بھی لے چلو تاکہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ اب آپ کی بہن اور بہنوئی حضرت عمر کو لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کی طرف چل پڑے، جو کہ سرکار اس دن حضرت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باہر پہرا دے رہے تھے۔ فاروق اعظم اپنی بہنوئی اور بہن کے ساتھ آستانہ رسول کی طرف روانہ ہوئے، شمشیر بے نیام ہاتھ میں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آسمان سے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک عظیم انقلاب تھا کہ سر لینے والا سر دینے جا رہا ہے۔ کہاں گھر سے نکلے تھے سر لینے کے لیے، سر لینے نکلے تھے، آج سر دینے جا رہے ہیں۔ دنیا کے مال و منال سیم و زر کے حصول کی خاطر گھر سے چلنے والا نعمت آبدی اور دولت ایمان حاصل کرنے جا رہا ہے۔ جب آستانہ رسول کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے آپ کو ننگی تلوار ہاتھ میں لیے آتے دیکھا تو رحمت عالم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، جو کہ حضرت حمزہ اس وقت پہرا دے رہے تھے، کہنے لگے کہ عمر کو آنے دو، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو استقبال کیا جائے گا، غلط ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب فاروق اعظم قریب آئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باب رحمت کو کھول دو، عمر آیا نہیں لایا گیا ہے، کھول دو دروازہ، میں نے عمر کو خدا سے مانگا ہے، اللہ نے مجھے عمر دیا ہے، اللہ نے مجھے عمر دیا ہے۔ ادھر ایوان ارقم کا شہ والا نے در کھولا، ادھر ایوان ارقم کا شہ والا نے در کھولا، ادھر اللہ نے دروازہ قلب عمر کو کھولا۔ عمر روتے ہوئے گردن کو جھکائے ہوئے دربار محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، شاعر لکھتا کہ پڑھ لیا پڑھا کلمہ عمر نے دیکھ کر سرکار کی صورت، پڑھا کلمہ عمر نے دیکھ کر سرکار کی صورت، جھکایا ہے پائے اقدس کی طرف سر کو باصدر قط، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کو دامن رحمت میں لے لیا، غلامان مصطفیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، عرش والوں نے مبارکباد دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، وقت تھوڑا ہے اردو پر اتفاق کرتا ہوں، کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والوں کی طرف سے بھی مبارکباد قبول فرمائیے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے جس طرح
اہل اسلام کے لیے سخت تھے، اب اسی طرح آپ مشرکین کے لیے بھی اشداء علی الکفار ہو گئے۔ چنانچہ فاروق اعظم نے کلمہ پڑھنے سے پہلے، فاروق اعظم کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کوئی بھی مسلمان کھلے عام نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان کھلے عام نماز پڑھتا تھا تو کفار ایسے اس کو مارتے تھے کہ لہو لعان کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھ لیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی، اے میرے آقا جب ہم سچے، ہمارا رب سچا ہے، آپ سچے، تو ہم نماز چھپ چھپ کر کیوں پڑھتے ہیں؟ اے میرے آقا اب عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب نماز بھی کھلے عام پڑھی جائے گی، اب نماز چھپ کے نہیں پڑھیں گے۔ تو لہذا فاروق اعظم کے کہنے کے مطابق اب نماز کھلے عام پڑھی گئی حرم طیبہ میں۔ ثم صلی فی المسجد ظاہرا، پھر مسجد میں برسر عام نماز پڑھی گئی۔ اسی روز سے آپ کو یہ فاروق اعظم کا لقب اس دن ملا ہے۔ فاروق اعظم کا لقب آپ کو دربار رسالت سے اس وقت ملا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا، فیصلہ کروانے کے لیے شہنشاہ دو عالم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ آقا ہمارا لین دین پر جھگڑا ہو گیا، لینے دینے پر جھگڑا ہو گیا، لین دین میں جھگڑا ہو گیا، آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیان سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہودی جو ہے یہ ٹھیک ہے اور منافق جو ہے یہ غلطی پر ہے۔ وہاں یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد دونوں باہر نکلے۔ اب منافق کہتا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں فیصلہ عمر سے کرواؤں گا، عمر بن خطاب کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ جب بڑوں نے فیصلہ کر دیا ہے، جب بڑی عدالت نے فیصلہ کر دیا تو چھوٹی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ بڑی عدالت ہے، فاروق اعظم چھوٹی عدالت ہے۔ جب رسول کریم نے فیصلہ کر دیا تو فاروق اعظم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا نہیں میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، میں نے فیصلہ حضرت عمر سے ہی کروانا ہے۔ چلے گئے یہودی اور منافق دونوں۔ جب وہ حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر تشریف لائے، واقعہ سنا، سننے ہی لگے تھے، یہودی بول پڑا، کہا کہ عمر رسول کریم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، جو کہ یہ منافق کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ کے فیصلے کو مانوں گا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو اسی وقت اپنے گھر میں گئے، فدخل عمر البیت واخذ السیف، بس فاروق اعظم گھر میں داخل ہوئے، تلوار پکڑی اور پھر اس منافق کی گردن پر یہ کہتے ہوئے چلا دی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا تو عمر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانے تو پھر عمر کا فیصلہ یہ ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دور خلافت فاروق اعظم کا، اور یہ خواب دیکھا ہے مولا علی نے۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، رسول کریم نے نماز پڑھائی مسجد نبوی میں، نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، سرکار نے نماز سے فراغت کے بعد مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں خاتون آئی، اس نے کھجوریں پیش کی تو اللہ کے نبی نے کھجور لے کر حضرت علی کے منہ میں ڈال دی اور بقایا حکم دیا کہ تمام نمازیوں میں تقسیم کر دو یہ کھجوریں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ کھجور میرے منہ میں آئی اور میں نے کھجور کو کھانا شروع کیا، میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ موجود تھا جو خواب میں رسول اللہ نے کھلائی تھی، میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ موجود تھا جو رسول کریم نے مجھے خواب میں کھلائی تھی۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہے، فوراً اٹھا، وضو کیا، مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی تھی، نماز میں شامل ہو گیا۔
جب نماز مکمل ہوئی تو ٹھیک اسی طرح جس طرح رات خواب میں رسول کریم نماز پڑھانے کے بعد ستون سے ٹیک لگائے تھے، فاروق اعظم نے بھی وہی کام کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، اسی طرح ایک خاتون تشریف لاتی ہے جو کھجوروں کا ٹوکرا فاروق اعظم کے بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ فاروق اعظم ایک اٹھاتے ہیں اور علی کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، بغیر حکم دیتے ہیں نمازیوں میں تقسیم کر دو۔ مولا علی ایک کھجور کھانے کے بعد کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، اگر ایک اور مل جاتی تو، اگر ایک کھجور اور مل جاتی۔ اب فاروق اعظم کا اب آپ علم دیکھیں، فاروق اعظم فرما رہے ہیں، علی اگر رات کو خواب میں بھی ہمارے آقا نے ایک سے زیادہ کھجوریں اگر دی ہوتی تو عمر بھی تم کو دے دیتا۔ عمر اپنے آقا سے نہیں بڑھ سکتا۔ آقا نے تمہیں خواب میں ایک کھجور دی ہے تو عمر تمہیں 2 کھجوریں کیسے دے سکتا ہے؟ اگر آقا نے بھی تمہیں زیادہ دی ہوتی تو عمر بھی تمہیں زیادہ ہی کھجوریں دے دیتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہے۔ حالانکہ مولا علی نے ابھی اپنے خواب کو بیان نہیں فرمایا، ڈائریکٹ آ کے نماز میں شامل ہوئے تھے۔ تو میرے بزرگوں راضی ساتھیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارا ہے۔ آپ کے دور میں آپ نے ایک ملک میں جہاد کے لیے لشکر کو روانہ کیا، جس کے سپہ سالار تھے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امیر کے سارے جو قافلہ تھا اس کے سپہ سالار تھے، اور جنگ زوروں پر تھی، جنگ زوروں پر تھی، اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے تھے۔ منبر رسول پر حضرت عمر تشریف فرما تھے اور خطبہ پڑھ رہے تھے جمعے کا خطبہ پڑھتے پڑھتے آپ نے اچانک سر کو اٹھا کر 3 مرتبہ با آواز بلند، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے بچو۔ اب خطبے میں، جمعے کے خطبے میں یہ بے جوڑ سی بات کر دی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے بچو۔ سامعین نے خطبے میں اس بے جوڑ سی بات پر بڑا حیران ہوئے، یہ امیر المؤمنین نے یہ کیا بات کی ہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے بچو، اس کا خطبے سے کیا تعلق ہے؟ چنانچہ جب مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی تو ایک قاصد خوش خبری لے کر مدینہ پاک پہنچا اور کہنے لگا کہ ہم مغلوب ہو ہی رہے تھے، ہم جنگ ہارنے ہی والے تھے کہ عین جمعے کی نماز کے وقت ہمیں یہ آواز سنائی دی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے بچو۔ فرماتے ہم نے اس آواز کو سنا اور اس پر عمل کیا تو اس آواز کی برکت سے ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، ہم جنگ جیت گئے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ جنگ لگی ہوئی تھی مقام نہاوند میں، جو کہ مدینہ شریف سے 3600 میل دور ہے۔ مقام نہاوند مدینہ شریف سے 3600 میل دور، وہاں جنگ لگی ہوئی تھی۔ وہاں لڑنے والے مجاہدین اسلام کی کمان بھی فرما رہے ہیں اور فاروق اعظم جمعے کا خطبہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، اور اس پورے روئے زمین کو ایسے دیکھیں جیسے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا، تو مصر فتح ہونے کے بعد کچھ لوگ حاضر ہوئے آپ کی خدمت میں، عرض کرنے لگے کہ اے والی مصر،
یہ دریائے نیل جو ہے یہ ہر سال ایک کنواری اور جوان لڑکی کا خون لیتا ہے، اس کے بعد یہ چلتا ہے، ورنہ اپنا پانی پیچھے لے جاتا ہے۔ دریائے نیل ہر سال ایک جوان کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے سجا کر اس کے اندر اس کی بھینٹ چڑھانی پڑتی ہے، اور پھر یہ اپنا پانی دیتا ہے، ورنہ یہ دریائے نیل اپنا پانی واپس لے جاتا ہے، یہ پانی نہیں ملتا۔ یہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس شکایت آئی دریائے نیل کی۔ عمرو بن عاص نے یہ سارا واقعہ فاروق اعظم کو خط لکھا۔ فاروق اعظم نے یہ سارا واقعہ پڑھنے کے بعد اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ جو میں حکم نامہ دے رہا ہوں یہ میرا خط آپ نے لینا ہے، اور لینے کے بعد دریائے نیل میں اس لڑکی کو ڈالنے کے بجائے یہ میرا خط ڈالنا ہے۔ اور خط میں لکھا گیا، فاروق اعظم لکھتے ہیں کہ اے دریا اگر تو خود بخود چلتا ہے تو مت چل، اگر تو خود بخود چلتا ہے تو مت چل، اگر تجھے اللہ تبارک و تعالی جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے وہ جاری کر دے۔ فاروق اعظم نے یہ خط لکھا ہے۔ گورنر مصر نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا، اور جیسے ہی یہ رکا دریائے نیل میں گیا فوراً پانی جاری ہو گیا، اور اتنا جاری ہوا کہ معمول سے 16 گز اونچا پانی جاری ہوا ہے، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ کبھی دریائے نیل سوکھا نہیں ہے، یاد رکھیں، دریائے نیل اس وقت سے لے کر آج تک سوکھا نہیں ہے، جاری و ساری ہے۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں، بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں، تو آپ سے رونے کی وجہ پوچھی گئی کہ اے امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ایک لکڑی کا پل تھا، لکڑی کا ایک پل تھا اس پار سے اس پار جانے کے لیے، نیچے دریا تھا، وہ ایک لکڑی درمیان سے ٹوٹی، وہاں سے بکریاں گزر رہی تھیں، ایک بکری کی وہاں سے گرنے سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ بکری کی گرنے سے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹنے پہ میں رو رہا ہوں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں یہ سوال ہی نہ پوچھ لے، عمر آپ کے ہوتے ہوئے ایک بکری کی ٹانگ کیسے ٹوٹ گئی؟ یہ پل ٹھیک کیوں نہیں کرایا گیا؟ کیسے بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی؟ اس چیز کو سوچ کر میں رو رہا ہوں، اور یہ ہمارے لیے سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستوں پر چل رہے ہیں۔ ہم یہ تو جانور تھا، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے پھر رہے ہیں، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ 11 بجنے ہی والا ہے، اپنے بیان کو اختتام کرتا ہوں۔ آخر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان سنا کر بیان ختم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ علم ہو چکا تھا کہ آپ کو شہادت کی موت نصیب ہوگی، جیسا کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کہ یہ اشخاص جبل احد پر ابھی انہوں نے قدم رکھا ہی تھا، ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ پہاڑ ہلنے لگ گیا، لرزنے لگ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے اوپر ٹھوکر ماری اپنی ایڑی سے، ایسے ٹھوکر ماری، اثبت احد فما علیک الا نبی صدیق و شہیدان، کہ اے احد ٹھہر جا،
کیا تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ کائے کو ہلتا ہے، کائے کو لرزتا ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدان کھڑے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی کے بعد حضرت فاروق اعظم کو یہ یقین کامل تھا کہ انہیں شہادت نصیب ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے موت مدینہ منورہ میں دے، یہ تمنا کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری اشرفی نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی تمنا یہی تھی، یا اللہ حج کرنے جاؤں نا تو حج کے دوران ہی میرا دم نکل جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد 16واں حج کرنے گئے تھے، 16واں حج، ویسے 25 دفعہ جا چکے ہیں، مزید 8-9 مرتبہ اسپیشل عمرے کرنے بھی گئے ہیں، حج اسپیشل 16 کی ہیں آپ نے کنٹینیو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیر صاحب کی بھی اس دعا کو قبول فرمایا ہے، تو آپ کی جو تربت گاہ ہے، آرام گاہ ہے، وہ بھی سعودی عرب میں ہے، مقبرہ شرایہ میں، مقبرہ شرایہ کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے۔ تو میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں، فاروق اعظم کو شوق شہادت کے ساتھ ساتھ یہ تمنا بھی تھی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور شہادت بھی کوہ حبیب میں آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر کار فرمان رسول کو دعائے فاروق اعظم کے پورے ہونے کا وقت آ گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کے بازار کا جائزہ لے رہے تھے، وہاں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ابو لؤلؤ نامی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ مغیرہ سے کہیں میرے خراج میں کمی کر دے، میں 1 دینار روزانہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے اس کے کام کے بارے میں دریافت کیا کہ تم کیا کام کرتے ہو، تو اس نے اپنا ہنر بتایا۔ فاروق اعظم نے کہا تم تو بہت ہنرمند آدمی ہو، تم سے یومیہ 1 دینار لینا یہ کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے، مغیرہ صحیح لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اتنے اچھے کاریگر ہو، ہمیں ایک چکی بنا کر دو، ایک چکی بنا کر دو، فاروق اعظم نے فرمایا۔ تو ابو لؤلؤ نے جواب دیا کہ میں آپ کو ایک ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، ایسی چکی میں آپ کو بنا کر دوں گا کہ جس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ فاروق اعظم سمجھ گئے اس نے مجھے دھمکی دی ہے، سمجھ گئے آپ کہ اس بدبخت نے مجھے دھمکی دی ہے، مگر فاروق اعظم کی جگہ کوئی اور بادشاہ ہوتا نا اسی وقت اس کو سولی پہ لٹکا دیتا۔ موجودہ وقت کے بادشاہ کے سامنے اس قسم کی گفتگو آپ نے درگزر کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا، درگزر کیا۔ آخر کار ایک دن آپ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، پیچھے صحابہ کرام صفے باندھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کی حالت میں ایک ازلی بدبخت خنجر بقف آگے بڑھا اور آپ پر اس نے وار کیا۔ فاروق اعظم کے کندھے کے گردن کے پاس وار کیا تھا، وہ خنجر 2 دھاری تھا، نوکدار، تو اس نے اتنا زوردار وار کیا کہ حضرت فاروق اعظم غش کھا کر گر پڑے، ایسا وار کیا غش کھا کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فوراً آگے بڑھے، انہوں نے نماز فجر پوری کرائی، اور ادھر وہ شقی اپنا کام تمام کر کے وحشیوں کی طرح خنجر کو لہراتا ہوا بھاگ نکلا، دائیں بائیں لوگوں کو زخمی کرتا۔ 13 لوگ اس کے وار کا نشانہ بنے، جس میں سے 7 موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ پھر ایک شخص نے اپنی چادر ڈال کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس بدبخت نے گرفتاری کے خوف میں اپنے گلے پہ خنجر چلا کے اپنے آپ کو ختم کر دیا، خودکشی کر لی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ عباس ذرا دیکھو مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے؟ تو پتہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابو لؤلؤ نامی جو کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے، یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ الحمدللہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ پھر آپ کو گھر پر لے جایا گیا، چھواروں کا پانی پلایا گیا جو کہ وہ پیٹ میں نہ ٹھہر سکا، اس کے بعد دودھ پلایا گیا، وہ بھی باہر نکل گیا۔ آپ کی زندگی سے لوگ مایوس ہو گئے تھے اور عیادت کے لیے برابر لوگ آنا شروع ہو گئے۔ اسی حالت میں ایک جوان آیا آپ کی عیادت کے لیے، عرض کرنے لگا کہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو، اس لیے کہ آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت خاص اور قبول اسلام میں افضلیت حاصل ہے۔ اس سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں۔ آپ نے اپنی خلافت میں عدل و انصاف کیا، آخر کار آپ شہید ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ کہ میرے گناہ اور نیکیوں کو برابر کر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کا تہمند جو تھا، دھوتی، وہ زمین پر لٹک رہی تھی۔ فاروق اعظم نے اس کو بلوایا کہ اس کو جوان کو واپس بلاؤ۔ وہ آیا، فرمایا کہ ارفع ثوبک فإنہ انکا لثوبک واتقی لربک۔ بخاری شریف فرماتے ہیں کہ اپنا کپڑا اونچا کرو، اپنے تہمند کو اونچا کرو، اس سے تو ایک کپڑا خراب ہونے سے بچے گا، دوسرا خداوند تمہاری پرہیزگاری کو پسند فرمائے گا۔ آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا، فرمایا کہ اے عبد الرحمن، ام المؤمنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، عرض کرو کہ عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ام المؤمنین کے دروازے پر پہنچے، اندر آنے کی اجازت حاصل کی، کیا دیکھتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ بیٹھی رو رہی ہیں اماں جان۔ جب حضرت عبداللہ نے عرض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جگہ، یہ قبر کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ یہ مسرت آمیز پیغام لے کر حضرت عبداللہ واپس گھر پہنچے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اس لیے کہ ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ ہی یہی تھا کہ پہلوئے محبوب میں جگہ مل جائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیٹا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو ایک مرتبہ دوبارہ اماں عائشہ سے پوچھ لینا۔ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو ایک مرتبہ دوبارہ پوچھ لینا، اگر باخوشی اجازت مل جائے تو مجھے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 23 ہجری ماہ ذوالحجہ میں آپ پر ابو لؤلؤ نامی بدبخت نے خنجر سے وار کیا۔ اسی زخم کاری سے یکم محرم الحرام 24 ہجری بروز اتوار آپ کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے پاس پہنچ کر دفن کرنے کی دوبارہ اجازت حاصل کی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا، جو ان سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن تھے۔ اب آخر میں پنجابی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے کہ 4 اشعار پڑھ کے بیان ختم۔ شان صدیق و فاروق دا کی دساں، شان صدیق و فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جنہاں دا اچا شان،
کیتا اللہ نے جنہادا اچائے شام، کیتا اللہ نے جنہادا اچائے شام، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، رحمت خدا کی شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدی کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، امت کے نوجوانوں پہ اکبر فدا ہوئے، جانباز مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، پڑھ کر درود ادب سے غلام حاضر تو کہ مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، واسطہ آلے با کا صدقہ حضرت
حضرت عائشہ کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ.